حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت خراب تھی کہ جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک تو وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو، اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور حضرت بی بی سارہ سے بھی بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کو دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ بعد میں انجام میں ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔